أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So, which group was going on? Come on. 20 से 44 था। Yes, 2244 क्या है इसमें कंटेंट, क्या है इसका? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हुदहुद का वाकया है इसमें, जो मलका सबा की जो मलका थी, कौम सबा की मलका बिल्कीस और हुदहुद। वही है, हुदहुद का कोई इसमें जी सर। मान नहीं है, बल्कि मलिक सबा की स्टोरी है कि वो भी एक फिरौन की तरह है, क्या कहते हैं कि भटकी हुई कौम की मलिका थी, लेकिन उस तक जब हिदायत पहुंची तो वो ईमान लाई सुलेमान अलैहिस्सलाम से। एक कंपैरिजन है कैरेक्टर्स का, और तमाम मेन मकसद तो उस वक्त के मुशरिकीन को, सरदारों को जो ईमान नहीं ला रहे थे, ये खर्चा सुनाना है। वैसे खर्च है, और इसमें से 3-4 कुछ आयतें हम कर लिए थे, और काफ़ी तफसील से करे थे। मैं नहीं समझता कि उसके फिर रिवीजन की कोई ज़रूरत है। ये भी कर लिए थे, 22 भी कर लिए थे, 23 तक कर लिए, 23 कर लिए थे। चलिए 24 से जल्दी जल्दी अपना अपना मोर्चा संभाल लीजिए, कौन करना चाह रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजदतुहा, यहाँ तक ले लेंगे। अभी अभी उसका मखौला चल रहा है, यानी जो हुदहुद अपनी बात बता रहा है वो भी चल रहा है। तो उसने कहा कि वजदतुहा, यानी कि वजदा से है ये, इसका रूट वर्ड है वजदा, और तु तापेश तू यानी कि मैं, यानी पाया मैंने उसको। हा की जमीर जा रही है मलिका सब जो थी, सबा की, कौम सबा की जो मलिका थी, हा की जमीर उस तरफ जा रही है, मुअन्नस। यानी वो कह रहा है कि पाया मैंने उसको। व खौमाहा, ये वाव जो है हरफ अत्फ है, और खौमाहा जो है वो मजाफ मजाफ इलह होके मातूफ हो रहा है, जो वजदतुहा में जो हा है उस पे। और खौमाहा में भी जो हा की जमीर है वो फिर मलका ए सबा की तरफ ही जा रही है। तो उसने ये बताया कि मैंने पाया उसको और कौम को उसकी। इस हाल में पाया, वो आगे बता रहा है वो, यस्जुदूना लिशम्सी मिन दूनिल्लाही। तो वो अब ये एक फेलिया खबरिया जुमला है। यस्जुदूना में फेल और फाइल है, जिसका सजदा रूट वर्ड है। या वानून जो है वो फाइल थर्ड पर्सन प्लूरल रेफर हो रहे हैं जो कौम की तरफ, और मलका की तरफ भी, मलका और उसकी कौम की तरफ। लिशम्सी जार मजरूर मुताल्लिक है यस्जुदूना। फिर मिन दूनिल्लाही, ये भी दूनिल्लाही जो है ये मुरक्कब इजाफी है, और मिन के साथ होके ये जार मजरूर मुताल्लिक है यस्जुदूना हो गया। तो उसने बताया कि वो लोग वो सजदा करते हैं सूरज के लिए, सूरज को सजदा करते हैं अल्लाह को छोड़कर।
اس قوم کی حالت بتا رہا ہے وہ کہ میں نے پایا اس قوم کو، اس ملکہ کو اور اس کی قوم کو، کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو اللہ کو چھوڑ کر. اتنا جملہ کس قسم کا جملہ ہے؟ حال بتا رہا ہے تو یہ حالیہ جملہ ہو گیا. ویری گڈ. چلیے تو آگے چلیں سر یا کچھ اس میں؟ کچھ نہیں، میرے کو تو نہیں ہے، کسی کو کچھ بولنا ہے تو وہ بول سکتا ہے. میں نہیں سمجھتا کسی کو کچھ بولنا. چلیے آگے چلیے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، یہاں تک لے لیں گے. یہ پھر ایک فعلیہ خبریہ جملہ ہے، واو حرف عطف ہے. یعنی ایک تو یہ کہ اس نے بتایا کہ وہ سجدہ کرتے ہیں، اور اب وہ شیطان کے بارے میں بتا رہے کہ اس نے مزین کر دیا ان کے لیے. تو زینا میں زیانا اس کا روٹ ورڈ ہے جس میں یا کی اضافت ہے. تو اس کا مطلب ہو گیا کہ وہ مزین کیا، یعنی اس نے مزین کر دیا. اور اس کا جو فائل ہے ہوا وہ آگے، وہ ایم ٹی او کے آگے شیطانوں کی طرف جا رہا ہے، یعنی شیطان نے مزین کر دیا. تو یہ فائل ہو گیا اس کا. اور لہم جو ہے وہ ہو گیا پھر جار مجرور متعلق ہے، مؤخر ہو گیا شیطانوں. یا مزین کیا ہوتا ہے؟ بازوں کی یعنی اس کے لیے اچھا کر کے سامنے کر دیا اس نے، یعنی ان کو اپنے اعمال اچھے لگتے ہیں. یعنی اللہ نے جیسے فرمایا میں نے مزین کیا ستاروں سے آسمان کو، اس طرح یعنی سجا دیا یا اچھا دکھا، دلکش کر دیا، اچھا دکھتا ہے ان کو اپنے اعمال. رائی بھی اچھی معلوم ہونے لگتی ہے جب شیطان کسی کام کی طرف راغب کر جاتا ہے. چل گڈ کمان. اور پھر ہم کی ضمیر پھر وہی جا رہی ہے ملکہ اور اس کی قوم کی طرف، کہ اس نے مزین کر دیا شیطان نے ان کے لیے اعمالہم. یہ اعمال اور ہم مضاف مضاف الیہ بن کے مفعول بہی کی جگہ لے رہے ہیں، یعنی کہ اعمال، ان کے اعمالوں کو اس نے مزین کر دیا ان کے لیے. اب انہیں وہی اچھا لگتا ہے جو وہ اعمال کرتے ہیں. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ. اب یہ جو ہے فا، یہ حرف عطف ہے، کہ ایک تو یہ کہ اس نے مزین کر دیا، اور دوسرا وہ کیا کرتا ہے، فا حرف عطف ہو گیا، صدہم روکتا ہے ان کو. صدہ اس کا روٹ ورڈ ہے جو کہ مضعاف ہے، یعنی صاد دال دال. اور اس کا جو فائل ہے وہ بھی شیطانوں ہی ہے، یعنی ہوا جو کہ ریفر ہو رہا ہے شیطان کی طرف. اور روکا ہے کریں گے تو جمعہ یا روکا؟ روکتا ہے، روکا صدہ یعنی وہ روکتا ہے. اس نے روکا یعنی وہ روک دیا، ماضی ہو گیا ماضی. وہ روکا ان کو. تو صدہ ہو گیا، یہ فعل ہو گیا، اور اس کا جو فائل ہے ہوا وہ جا رہا ہے شیطان کی طرف. اور ہم اس کا مفعول بہی ہو گئے جو کہ جا رہے پھر ملکہ سبا اور اس کی قوم کی طرف. انس سبیلی یہ ہو گیا جار مجرور متعلق ہے صدہم یا صدہ. تو اور پھر اب وہ بتا رہا ہے فہم لا یہتدون، سبیل کیا ہے؟ یعنی راستے، یعنی صحیح راستے سے روکتا ہے وہ. انس سبیل یہاں پہ راستے کا مطلب ہے صحیح راستہ، کیا ہے؟ کوئی چیز اللہ کا راستہ. پھر سبیل اللہ، سبیل اللہ، اللہ جی کا سر. جو راستہ ہے محذوف ہے کوئی چیز. سبیل سے مراد صحیح راستہ ہے، اللہ کے راستے سے. اللہ کا راستہ کیا ہے؟ صرف اس کی بات کی جائے، اسی کو سجدہ کیا جائے. یہ میں چلیے. اب پھر یہاں پہ فا جو ہے وہ پھر حرف عطفی ہوگا. اور ہم لا یہتدون یہ ہو گیا ایک اسمیہ خبریہ جملہ جس میں ہم مبتدا ہے اور لا یہتدون اس کی خبر ہے. ہم مبتدا جو ہے وہ ریفر ہو رہا ہے وہی ملکہ سبا اور اس کی قوم کی طرف، اور لا یہتدون اس کی خبر ہے جو کہ ایک فعلیہ جملہ ہے. لا جو ہے حرف نفی، اور یہتدون میں ہدا یا اس کا روٹ ورڈ ہے جس میں کہ تا کی اضافت ہے بیچ میں، اور یا وانون جو فائل ہے تھرڈ پرسن پلورل، وہ پھر قوم اور ملکہ سبا کی طرف جا رہے ہیں کہ اور نہیں وہ ہدایت پانے والے. یہ سب حدود کو کیسے؟ حدود کو ایسے لگا کہ یہ اس کا خیال ہے کہ وہ ہدایت نہیں ماننے والے، کیونکہ وہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تھا تو وہ تو ایمان لایا ہوا تھا. تو جب اس نے دیکھا کہ وہ غلط کاموں میں ہے اور سجدہ بھی وہ اللہ کے چھوڑ کے شمس کو کرتے ہیں، تو اس کو لگا کہ وہ ہدایت پہ آنے والے نہیں ہے، لائک وہ بہت ہی زیادہ انٹو برائیوں میں تھے. یہ اس کا خیال ہوگا سر، جیسے نہیں، پچھلی تھوڑا آیت. تدبر جو ہے
ओ ये फिर उसका ख्याल नहीं है फिर ये, अच्छा। क्या कैसे होगा? उन्हें दूध को क्या मालूम कि हम्म। वो जो है शैतान उनको भटका दिया और अब हिदायत वाला आने वाले नहीं है। इसके तो यह मखौला जो मुफस्सिरीन यहाँ खत्म हो गया उसका, कि अपना जो कुछ आंखों देखा हाल है वो यहाँ तक सुना दिया उसने, पीछे से चले आ रहा है ना। मैं गया इस जगह पे और फिर वहां पर मलिका को देखा, उसका तख्त ऐसा है, फला है, और उसके बाद वो कौम और वो और उसकी कौम सूरज को सजदा करती है। फिर उसके ऊपर ये कमेंट्री है ना, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से है कि ये सब जो हो रहा था वो क्यों हो रहा था। हुदूद को क्या मालूम कि ये क्या हो रहा है, वो तो एक परिंदा था, वो आंखों देखा हाल बता दिया। ठीक। तो फिर सर ये मुझे जो लगा अगली आयत भी इसका मखौला ही चल रही है, इसलिए ठीक है सर, यहाँ से फिर अल्लाह का वो कलाम शुरू, अल्लाह की बात ठीक, शुरू। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसकी वजाहत कर दी कि ये जो काम है अंबिया, उनका काम यह है कि अल्लाह की तरफ बुलाना, अल्लाह का पैगाम लोगों को पहुंचाना। शैतान का काम है कि उनको उस रास्ते से भटकाना। तो ये इस काम को ये उनकी तरफ भी इशारा है जो सरदारान कुरैश थे, कि उनको भी शैतान ने भटका दिया है और वो हिदायत बिल्कुल सीधी सादी है कि सिवाय अल्लाह के इबादत के लायक कोई नहीं है, कोई चीज़ का देने वाला लेने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं हो सकता, है ना। उसकी निशानियां हैं। तो फिर उसके ऊपर एक सीधी सी कमेंट्री उनके ऊपर भी है, मलिका सबा पे भी है, हर ईमान नहीं लाने वाले के लिए है, कि उसका जो अमाल है ज़य्यना लहुम शैतान, ये शैतान की तरफ से खुशनुमा बना दिए गए हैं। और ये चीज़ जब वो खुशनुमा दिखेगी तो फसद्दहुम, वही शैतान उनको रोकता है, अन सबीलिल्लाहि, अल्लाह की रास्ते से। और फिर ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। ये कई बार जो है सूरह बकरा में भी इब्तदाई आयतों में उनको फारे मक्का के बारे में कह दिया गया था कि वहुम ला युमिनून, अब उनके पीछे वज़ाए मत करो। अभी ग़ज़वे बदर होगा, उसमें सब काफिर मारे जाएंगे। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने नबियों को ये इत्तला पहुंचा देते हैं, वो हम ला याहतदून। अब इसमें से एक्सेप्शन है बिलखिस का, लेकिन पूरी कौम जो है वो नहीं लाई। उसका आप सभा में जिक्र पढ़ेंगे। फिर उसके ऊपर अज़ाब आया, बिलखिस सिर्फ जो है मलिका ईमान लाई थी। ठीक है, थोड़ा सा गौर करने से सारी बातें खुल के आती हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? वैसे अल्हम्दुलिल्लाह जी सर, वो आगे भी कुछ इसी तरह की आयत चल रही थी तो मैं समझी सी वही उसका ही मखौला चल रहा है, लेकिन ठीक है सर, मखौला यहाँ खत्म हो गया, अनिस सबील पे। अच्छा, कभी आपके जहन में इसको पढ़ते हुए ऐसा भी ख्याल है कि वो रास्ते से जब सफर से वापस हो रहे थे, थोड़ी देर के लिए गायब हुआ और उसने उतनी देर में ये पूरा मलक सबा के बारे में इतनी सारी मालूमात, उसके पास एक तख्त है और वो ऐसा है और वो उसके पास जो है हर चीज मौजूद है, सामान इशरत सब कुछ है, वो लहा अर्शुन अजीम। और फिर ये भी कि उसकी और उसकी कौम सूरज को सजदा करती है। एक इतनी देर में ये सारी मालूमात एक परिंदा कैसे हासिल कर लिया? सर पता नहीं सर, डांट भी पिट सकती है, लेकिन सर मैंने जो हमने किस्से कहानियों में सुनते हैं वो कि वो परिंदा बहुत लाइक बड़ा था, उसका एक पर लाइक। नहीं, अननेचुरल बात कभी भी नहीं होती। परिंदों के तो ही होता है। उन्हें एक पर वो जिब्रील अलैहिस्सलाम नहीं थे, अस्तगफिरुल्लाह। जी सर, सर कहते तो लोग यही हैं, हुदहुद के बहुत लाइक बहुत बड़ा था परिंदा उस पे। आई डोंट नो कहीं सर। नहीं है, किसी किस्से में ऐसा नहीं। अब घर लिया होगा कोई, जी दादियाँ नानियाँ सुनाते होंगे तो सुनाते होंगे।
جی سر مجھے میں نہیں سنا، میری دادی نانی کوئی نہیں سنا ہے ایسا قصہ میرے کو۔ جی سر، سر پھر وہی بات ہے کہ اللہ نے جب جتنا دینا ہوتا ہے تو پھر علم اس نے اتنی دیر میں دیکھ لیا سر۔ چلیے، اب وہ بعض ایک مفسر ہیں جن کا نام بغوی ہے، اور ایک مفسر ہے جن کا نام ابن کثیر ہے۔ یہ تمام قسم کی روایتیں جو غریب ہیں یا وہ ہیں، وہ بھی لے آتے ہیں اور اس کی تفصیل بتاتے ہیں۔ اس کی تفصیل کے بارے میں بغوی نے یہ لکھا ہے، اس میں کچھ ضعیف روایتیں بھی ہیں، کچھ احادیث سے بھی انہوں نے لیا ہے، لیکن وہ احادیث بہت ضعیف بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے قصے سن کے صحابہ جو ہے سوالات بھی کرتے تھے کہ آخر ایک پرندے کو اتنی دیر میں تھوڑی سی دیر وہ رکا تھا، تو اس کے لیے جبرائیل علیہ السلام آپ کو واضح بھی کرتے تھے، واقعات کے بارے میں تفصیلات بتاتے تھے جو قرآن میں نہیں۔ تو جب اس نے ایک بڑا ہرا بھرا باغ دیکھا، اس کی نظر پڑی تو وہاں اترا، اور وہاں پر اسی کی ذات کا ایک اور پرندہ ہدہد تھا، اس کے پاس گیا اور دونوں میں بات چیت ہوئی۔ اس نے اس سے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ اس ہدہد نے جو سلیمان علیہ السلام کے پاس کا تھا، اس نے بتایا کہ میں سلیمان علیہ السلام کے پاس سے آیا ہوں یا ان کی فوج میں ہوں۔ اور پھر اس نے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس ہدہد نے اتنی دیر میں جو سبا میں رہتا تھا اس قوم کے اور ملکہ کے بارے میں سارے معلومات اس کو دیے، اور وہ معلومات لے کے اس دن تھوڑی سی دیر میں وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا اور سنایا جو قصہ تھا وہ ان کو سنا دیا۔ بہرحال اس سے تھوڑا سا ایک قلب کو اطمینان ہوتا ہے کہ ایک پرندہ دوسرے پرندے سے بات کیا، یہ کون سی جگہ ہے، یا کون رہتے ہیں، یا کیا کرتے ہیں، اس میں حکومت کس کی ہے، تو یہ ساری چیزیں اس پرندے نے بتا دیا جو وہیں کا رہنے والا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ برسر سبیل ایک ایسی جو ہے اس کا تھوڑا سا کیا اور کلیئر ہو جائے کہ اس پرندے نے اتنی دیر میں اتنی معلومات کیسے حاصل کر لی، کہ اس کا تخت بھی ہے جب وہ بھی دیکھ لیا جائے کہ، اور پھر جو ہے اس کے پاس ہر چیز ہے، اور پھر یہ کہ پوری قوم اور یہ سجدہ بھی کرتی ہے۔ وہ سورج کو سجدہ دن بھر نہیں ہوتا تھا، کہ بہت سے قومیں ایسی ہیں آج بھی موجود ہیں جن کو ہم پارسی کہتے ہیں، وہ شمس پرست کہلاتی ہیں، سورج کو آج بھی سجدہ کرتی ہیں، لیکن وہ سجدے کے اوقات وہ صبح، اور جب وہ سورج میریڈین پہ ہوتا ہے سر کے اوپر، اور پھر غروب ہوتے وقت اس کو سجدہ کیا جاتا ہے۔ اسی لیے نمازوں کے لیے یہ کہا گیا کہ یہ تینوں ممنوع اوقات ہیں۔ سورج کے طلوع ہوتے وقت سجدے سے منع کیا گیا، اور عین جب میریڈین کا وقت ہوتا ہے، سورج سر کے اوپر ہوتا ہے، یعنی سایہ ہمارے پاؤں میں ہوتا ہے، اور پھر عصر اور مغرب کے بیچ میں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ سورج غروب ہوتا رہتا ہے، تو وہ اوقات میں سجدہ کرنے سے منع کیا گیا، اس لیے کہ اس میں مماثلت آ جاتی ہے۔ لیکن اس میں احادیث بھی ہیں، پھر فقہی مسائل بھی ہیں، اس وقت سے پہلے نماز شروع کر دیا اور وہ وقت آ گیا تو وہ سجدہ بھی اللہ ہی کے لیے ہوگا۔ بہرحال مسائل اپنی جگہ ہیں، اب ہم مسائل تو ڈسکس نہیں کر رہے، بس تھوڑا سا کلیئر ہوا کہ اتنا سارا اس کو کیسے علم ہوا۔ Is it clear? Any question? الحمدللہ جی سر، اور مجھے آج جا کے پتہ چلا اتنی بڑی ہو کے کہ اس لیے سجدہ منع ہوتا ہے ان تین ٹائمنگز پہ۔ ہاں جزاک یہ اللہ خیر۔ وہ جو ہے نا جن کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ
قوموں کا ذکر آیا ہے، وہ قومیں تھیں، وہ اس میں یہ قوم بھی تھی، اس کے علاوہ بھی بہت سی قومیں ہیں. آج بھی 21ویں صدی میں ایسے لوگ موجود ہیں جو سورج کی پرستش کرتے ہیں، جن کو پارسی کہتے ہیں. وہ آج بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور ان کے سجدے کے اوقات بھی دن بھر کبھی اس سورج کو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ اوقات عین طلوع کے وقت سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. ایک وہ وقت ہے، ایک وہ وقت ہے جو میریڈیا کا ہوتا ہے، جب سورج عین عروج پہ ہوتا ہے، جو اتنا کہ ہمارا سایہ پاؤں میں گرتا ہے، تو اس وقت پہ، اور ایک غروب آفتاب. تو کہیں اس مماثلت میں کوئی ان کو دیکھ کے یہ نہ کہے کہ یہ بھی سجدہ کر رہے ہیں، سورج کو سجدہ کر رہے ہیں. اور عام طور پہ یہاں پر تو خیر الگ ہے، لیکن انڈیا پاکستان میں جہاں پر مشرق میں کعبہ ہے، تو وہ اوقات بھی ایسے ہی ہیں کہ سورج نکلتا مشرق سے ہے اور پھر مغرب میں ڈوبتا ہے اور ڈوبنے کا وقت ہے، تو اسی طرح سجدہ کرتے ہیں. یہاں پر البتہ ڈائریکشن الگ ہے. سر ہمارا بھی تو نارتھ ایسٹ ہی ہے، تھوڑا سا ایسٹ کی طرف جاتے ہیں ہم بھی تو. نارتھ ایسٹ ہے نا آپ کا، ایسٹ نہیں ہے. ایسٹ ایسٹ نہیں ہے جی سر. چلیے سائنٹیفکلی سر وہ جو اوقات ہیں اس میں کہتے ہیں کہ زمین سے ایسی ریز نکل رہی ہوتی ہیں جس وقت سورج طلوع یا غروب ہوتا ہے کہ اس وقت نہیں سجدہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی برین کے اوپر افیکٹ کرتا ہے سائنٹیفکلی. کون سی سائنس ہے ایسی زمین سے نکلتے؟ میں تو کہیں نہیں سنا ایسا سائنس میں. اس وقت کہ سیدھا سیدھا یہ اللہ کا حکم ہے کہ ان اوقات میں بعض قوموں نے سجدے سورج کو کیے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مماثلت سے بچانے کے لیے ان احکام کو حرام قرار دیا سجدہ یا نماز کے لیے. سیدھی سی بات ہے. سائنس ایسی باتیں نہیں کرتی کہ ایسی ریز نکلتی ہیں جس میں سر تو اوپر رہو نیچے رہو، اس کے اوپر ریز کا اثر پڑے گا سجدے سے. خیر وہ نہیں معلوم، سائنس میں روز کچھ نہ کچھ تبدیلیاں آتی ہیں، واللہ عالم. ٹھیک ہے چلیے، اور کوئی اس آیت پہ کوئی سوال ہے؟ بہت اچھا اس نے کیا. یہ کنفیوژن ہے کہ پچھلی جو ساری آیت ہے وہ اللہ کا کلام ہے سر، یا اللہ یہ والا حصہ؟ فاطمہ، قرآن کو اگر آپ مینلی ڈیوائڈ کریں گے تو 3 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک ایمانیات ہوتا ہے کہ کن کن چیزوں پہ ایمان لانا ہے، بلیف کرنا ہے نا. دوسرے احکامات ہیں، وہ ام الکتاب ہیں، وہ شرعی احکام ہیں، وہی عبادت ہے. اسی کے لیے مومن یا انسان کو پیدا کیا گیا کہ جس نے پیدا کیا ہے اسی کا حکم مانا جائے. جس کام کا اس نے حکم دیا ہے وہ کرنا ہے، جس کام سے روکا ہے اس سے رکنا ہے. یہ نہیں کہ اس نے 5 وقت عبادت کا حکم دیا، رمضان میں روزوں کا حکم دیا، زکوٰۃ کا، صرف یہی نہیں، بلکہ ماں باپ کے ساتھ کیسے ہو، اولاد کے ساتھ کیسے ہو، پڑوسی کے ساتھ کیسا سلوک ہو، پیسے کے ساتھ کیسا سلوک ہو، اس کو کتنا خرچ کیا جائے، کتنا کہاں خرچ کیا جائے، ہر چیز اللہ نے جو دی ہے اس کے احکام بھی بتا دیے ہیں جن کو شرعی احکام کہتے ہیں. وہ ساری چیزیں اتنی ہی اہم ہیں جتنی اہم نماز ہے. ہم یہ کہیں کہ ہم صرف نماز پڑھ لیں گے اور باقی احکام کو لائٹ لیں گے، وہ عبادت نہیں ہوتی. نماز کے ساتھ ہم کو وہ تمام شرعی احکام جو اللہ نے ہم کو توفیق دی، ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں کہ سورہ نساء میں بے شمار خواتین کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، ورثے کی تقسیم کیسے ہونی چاہیے، پھر وہ قتل کے کیا احکام ہیں. اللہ نے ایک راستہ بتا دیا ہے، اس راستے سے ہٹنا نہیں. اس کو ام الکتاب کہتے ہیں. کتاب میں سے وہ چیزیں ہیں جو عبادت میں شامل ہیں، اور ایک تیسرا علم ہے اس میں جس کو علم کہتے ہیں. یہ ایک چیز جس سے ہم واقف نہیں تھے،
ہم نہ نوح علیہ السلام سے واقف تھے، نہ ابراہیم علیہ السلام سے واقف تھے، نہ ان قوموں سے واقف تھے، نہ عاد سے، نہ سمود سے، نہ لوط سے، کسی سے واقف نہیں تھا انسان۔ پرانی ہسٹری تھی، اس زمانے میں تاریخ مرتب نہیں ہوتی تھی۔ قرآن وہ تاریخ بتاتا ہے جس کی تاریخ صرف آسمانی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، وہ زبور میں اس میں تورات میں لکھی ہوئی، انجیل میں ہے۔ پیغمبروں کو اس تاریخ کی اطلاع دی گئی تو وہ تاریخ معلوم ہوئی، ورنہ مورخین اس زمانے میں نہیں تھے۔ نوح علیہ السلام کی اگر کوئی تاریخ لکھا ہے، ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جس کی تاریخ کی کتاب، جیسے آپ مغلیہ دور کی تاریخ، انگریزوں کے حکومت کی تاریخ پڑھتے ہیں، پاکستان کی آزادی کی تاریخ پڑھتے ہیں، ہندوستان کی تاریخ پڑھتے ہیں، تو یہ تاریخ مورخین آ گئے تھے۔ اسلام کی تاریخ پڑھتے ہیں، تاریخ اسلام پڑھتے ہیں، تو یہ تاریخ لکھی جا چکی تھی، ہے نا، وہ وہی کے ذریعے ہم تک نہیں آئی، وہ تاریخ ہے، وہ اس کو الگ سے پڑھنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ ایسی تاریخ تھی، اس وقت تک تاریخ کو اس کتاب میں لکھنا یا ضبط کرنا نہیں تھا، تو انبیاء کے ذریعے اللہ نے وہ واقعات بتائے، اور یہ ہمارے لیے علم ہے خالی، اس کے اوپر ہم کو بلیو کرنا یا ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ ہدہد تھا ہی تھا اور وہ ملکہ سبا تھی، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ایک تاریخ ہے، اور تاریخ ہوتی اسی لیے ہے کہ اس سے کوئی سبق سیکھا جائے۔ ماضی کا جو ذکر ہم پڑھتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے ان کی اچھائیاں کیا تھی، اس جو عمل تھے اس سے نتائج کیا نکلے، اور ان کی برائیاں کیا تھی جس کے نتائج خراب نکلے۔ تو تاریخ پڑھ کے ہم یہی کرتے ہیں کہ جو چیز برائی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جو اچھائی ہے اس کو اپنا لیتے ہیں۔ تو قرآن کو اگر آپ تقسیم کریں گے تو یہ تین ہی مضامین ملتے ہیں، خصائص ہیں، وہ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو مشرکین تھے ان کے لیے تنبیہ کے طور پہ وہ تمام خصائص ہیں۔ اس کے اوپر ملک سبا پہ ایمان لانا، حدود پہ ایمان لانا، یہ سب ہمارے ایمان کے تقاضے نہیں ہیں، لیکن اس قصے کو ہم مانتے ہیں کہ یہ اللہ نے انبیاء کے ذریعے سے بیان فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کو جو کتاب دی گئی اللہ کی طرف سے، وہ قصے جو ان سے پہلے کے انبیاء کے تھے وہ بتائے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے یہ جتنے بھی خصائص ہیں یہ ایمانیات پہ نہیں ہے۔ آپ پوری قرآن کو اگر ڈیوائڈ کر لیں تو آپ کو تین ہی چیزیں ملیں گی، وہ تین چیزیں، ایک ایمان ہے کن چیزوں پہ، اور وہ ایمان جب تک یہ نہیں ہوگا کہ ہم کسی نے ہم کو پیدا کیا ہے اور وہی ہمارا مالک ہے، حکم اسی کا چلے گا، اور جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں اس کو فالو کرنا عبادت ہے۔ اگر اس سے کوئی ایک میں بھی کوتاہی ہو جائے تو پھر اس کے لیے وہ بڑا رحیم کریم ہے، استغفار ہے، توبہ ہے، کفارہ ہے، اس کو پھر معاف بھی کرتا رہتا ہے۔ لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کون سا عمل اس نے کہنے کے لیے کہا، کون سے عمل سے روکا ہے، کیا کھانا کیا نہیں کھانا، کیا حلال ہے کیا حرام ہے نا، یہ ساری چیزیں اس نے ہم کو بتا دی ہیں، بس اسی کے اوپر عمل کرنا وہ ہمارا فرض ہے۔ اب تعویلات نکالے، اس میں سے حرام کو حلال کر لیے، حلال کو حرام کر لیے، ہے نا، ازواجی زندگی کیسے ہو، ہے نا، اپنی روزمرہ کی زندگی کیسے ہو، ہے نا، یہ تمام چیزیں ہمارے لیے گائیڈ لائنس اللہ نے دے دی۔ یہ ام الکتاب ہے، اللہ نے ایک راستہ بتا دیا، وہ سبیل اللہ ہے، اور وہی راستہ ہے ہمارے لیے جس پہ ہم کو چلنا ہے، مومنین کو، ہر انسان کو چلنا ہے۔ لیکن بہت سے انسان ایسے ہیں، ان میں بھی اچھائیاں ہوں گی، کوئی مذہب کو مانتے ہوں گے، لیکن سب نے تقریباً اپنے انبیاء کو یا تو خدا مان لیا یا پھر اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو خدا مان لیا، اور ان سے ان کو دینے والا، لینے والا یا پھر فائدہ پہنچانے والا مان لیا، ان کی عبادت میں لگ گئے۔ اور پھر یہ آخری کلام
تا قیامت لوگوں کی گائیڈنس کے لیے ہے۔ ایک بار اگر کوئی قرآن پڑھ لے تو اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ اتنا پیارا میسج اور کہیں نہیں ملے گا، جس میں زندگی سے متعلق ہر چیز اللہ نے بتا دی کہ تمہاری صبح کیسی ہو، تمہارا دن کیسے ہو، تمہارا مال کہاں سے آئے گا، تمہارا مال جائے گا کہاں پر، ہے نا، تمہارے معاشی معاملات کیسے ہوں گے، سماجی معاملات کیسے ہوں گے، تمہارے عبادات کیا ہوں گے، سارا راستہ کھول کے بیان کر دیا۔ یہ عبادات ہے۔ ایمان کے بغیر عبادات جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ ایمان ضروری ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے، اسی کا حکم چلے گا۔ تو اس طرح سے یہ علم ہے، ایک تاریخ ہے جس کے بارے میں ہم کو اطلاع دی گئی، اس سے صرف سبق لینا ہے۔ کچھ ایسے ہی سوال تھا آپ کا؟ جی سر، مطلب یہ مقولہ نہیں ہے، انفارمیشن ہے کہ جو ہمیں مل رہی ہے۔ فل انفارمیشن ہے، آپ کو انفارمیشن مل رہی ہے، اور کہیں کہیں اس کے نتائج بھی ہیں، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ یہ جو کر رہے تھے یہ اللہ کی طرف سے ان کو رہنمائی نہیں ہوئی تھی، بلکہ شیطان آج بھی موجود ہے، قیامت تک بھی موجود رہے گا، اور وہ لوگوں کو بھٹکاتا ہے، اور وہ اللہ کے راستے سے وہ وعدہ کر کے آیا ہے، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ میں بھٹکاؤں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اس سے وعدہ کیا، بھٹکا لے جس کو بھٹکا سکتا ہے، لیکن تو میرے خاص بندے ہیں، ان کو تو نہیں بھٹکا سکے گا۔ اور وہ بھی اقرار کیا کہ سوائے آپ کے خاص بندوں کے انبیاء کو نہیں بھٹکا سکتا۔ انبیاء پہ جو پورا ایمان لائے تھے صحابہ کو نہیں بھٹکا سکا، اور دوسرے مومنین ہیں جن کا ایمان پختہ ہے، ان میں سے بھی کئی فرقے بن گئے۔ آج بھی ایسے ملتے ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور سے مدد چاہتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ خالق کا جو حکم ہے بس وہی ہمارے لیے عبادت ہے۔ وہ جس چیز کا حکم دیا اس کو کرنا، جس چیز سے روکا اس سے رک جانا، یہی دین کا خلاصہ ہے، یہی کتاب کا خلاصہ ہے، اسی لیے اس کا پڑھنا سمجھنا ضروری ہے۔ جی سر۔ ایسے ہی کچھ سوال تھا، آپ کا جواب صحیح کچھ مل گیا؟ جی سر، میں یہ کنفیوز تھی، جس طرح کہ شاید ہدہد ہی ساری انفارمیشن دے رہا ہے، لیکن پھر آپ نے بتایا کہ اس کو تو کوئی ایسی اطلاع نہیں تھی، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں سارا کہ ان کی حالت تھی اس قوم کی۔ بس اللہ تعالیٰ ہی بتا رہے ہیں، وہ تو ایک ذریعہ ہے، اور وہ کسی دوسرے اپنی قسم کے پرندے سے گفتگو کیا، اس کو معلوم ہوا، ہے نا، وہ باقوی کا خیال ہے۔ بہرحال ایسے قصے بہت سے اور بھی ہیں، ہے، بلکہ انہوں نے تو ان کے نام بھی، وہ حدود کا بھی نام تھا، یہ حدود کا بھی نام تھا، ساری چیزیں بڑی تفصیل سے لکھی ہیں، لیکن ہمارے لیے اس کا جاننا ضروری نہیں۔ لیکن یہ تدبر ہوتا ہے کہ بھئی ایک پرندہ ہے، کچھ منٹوں کے لیے وہ صبح میں رکا، اور اتنی دیر میں اس کو سارے انفارمیشن مل گئے کہ اس کا تخت ایسا ہے، اس کی حکومت ایسی ہے، وہ عبادت کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا کنفیوژن ہوتا ہے، تو اس کے لیے روایتوں سے مفسرین بتاتے ہیں کہ اصل میں یہ اس کو جاننے والا ایک اور پرندہ تھا، اسی کی ذات کا تھا، اس سے بات چیت ہوئی، ساری معلومات حاصل کی، اور آ کے سلیمان علیہ السلام کے تمام چیزیں پڑھے، ہوا مسخر ہے، جن مسخر ہیں، ہے نا، اور پھر پرندے مسخر ہیں، جانور ان کے آواز کے اوپر ان کو آوازیں سمجھ میں آتی ہیں، چونٹی کی تک بات سمجھ سکتے ہیں، بات کیا، بہرحال جو بھی وہ گفتگو کرتے ہیں ان کی آوازوں کو سمجھ سکتے ہیں، ان کو یہ نہیں معلوم کہ صبح میں ایک ملکہ ایسی ہے، یا پھر پانی کہاں ہے زمین میں، جیسا عمیرہ کہہ رہی تھی، ان کو نہیں معلوم، وہ حدود کے محتاج ہیں۔ حدود کو اللہ نے وہ صلاحیت دی ہے کہ وہ ایک پرندہ ہے نا، جسے کیا کہتے ہیں، بہت بلندی پہ اڑتا ہے، اس کی نظریں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ اتنی بلندی سے اس کا اگر کوئی شکار زمین پہ ہو تو اس کو نظر آ جاتا ہے۔ ایک چیل کو ہی لے لیجیے، ہے نا، وہ
چوزوں کا یا پھر پرندوں کے بچوں کا شکار کرتی ہے، اتنی بلندی سے اس کو نظر آ جاتا ہے کہاں اس کا شکار ہے، اور ایک دم سے ڈائف مارے گی، اپنے شکار کو لے کے اوپر اڑ جائے گی۔ یہ اللہ کی دی ہوئی اس کو صلاحیتیں ہیں، نعمتیں ہیں جو اس کا پیٹ بھرنے کے لیے اللہ نے اس کو دی ہے۔ ہم اتنی بلندی سے نہ زمین کو دیکھ سکتے ہیں، نہ زمین سے اتنی بلندی پہ کوئی چیز دیکھ سکتے ہیں، اتنی باریکی سے جتنے پرندے دیکھ لیتے ہیں۔ ایک چڑیا بھی ہے، اڑ رہی ہے تو اس کی غذا کہاں ہے، کہاں چینٹیاں ہیں، کہاں کیڑے ہیں، کہاں برڈس فیڈ ڈال کے رکھے ہیں، اس کو فوری پتہ چل جاتا ہے، کمیونیکیشن ہوتا ہے، پورا جھنڈ آپ کے پاس چلے آتا ہے وہ کھانے کے لیے۔ چونٹیوں کی بات ہم کرے تھے، کہیں شکر ڈال کے رکھ کے دیکھ لیجئے، تھوڑی دیر میں وہاں چونٹیاں جمع ہو جائیں گے، مکوڑے جمع ہو جائیں گے، جن کی وہ غذا ہے وہ سب آ جائیں گے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کو کچھ صلاحیتیں دی ہیں، اس صلاحیت سے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ انسٹنکٹ ہے یہ اللہ کی وحی کی ایک قسم ہے۔ ٹھیک ہے، جی سر۔ اینی ادر کوشچن؟ سر چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یسجدو للہ، یہاں تک لیں گے تو یہ ایک فعلیہ خبریہ جملہ ہے جو کہ نیگیشن میں ہے۔ اللہ ان اور لا کا کنجوگیشن ہے، ویری گڈ۔ اور لا جو ہے وہ نفی میں ہے کہ نہیں وہ سجدہ کرتے اللہ کو، یا اللہ کے لیے جار مجرور کا ترجمہ کریں تو یسجدو سجدہ سے ہے، اور اس میں فعل اور فاعل ہے۔ فاعل جو ہے وہ یا اور واو الف ہے جو کہ ریفر کر رہا ہے قوم سبا کو، اور للہ جار مجرور متعلق سجدہ۔ الذی یخرج الخبء فی السماواتی، یہاں تک لے لیں گے تو الذی جو ہے یہ اس کو اللہ کا بدل بھی ہم کہیں گے، اور یہاں سے ایک اسمیہ خبریہ جملہ شروع ہوگا جس میں الذی مبتدا ہے، یخرج الخبء فی السماواتی ایک خبر ہے۔ خبر کو ہم کھولیں گے تو یہ فعلیہ خبر جملہ ہے جو خارجاز ہے کہ وہ نکالا، یخرجو وہ نکالا، وہ نکالتا ہے، اور اس میں یا اوپر آگے جانے سے پہلے تھوڑا اس کے اوپر غور کر لیتے ہیں۔ اللہ یسجد للہ، ویسے آپ نے کنٹریکشن سب بتایا، اب یہ حدود کا کلام چل رہا تھا، اس کا مقولہ، کیا یہ حدود کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھنے میں تو یہی لگتا ہے کہ حدود کا مقولہ ہے، لیکن یہ پھر انفارمیشن ہے، خبریہ جملہ ہے، بس فعلیہ کہیں گے اس کو نہیں دیکھتا، بالکل ہی نہیں دیکھتا۔ حدود کیسے کہے گا ایسی بات؟ حدود کیسے کہے گا؟ خبریہ جملہ ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ دیکھیں نا، ایک چیز، ایک قصہ سنا کے ہے کہ وہ ایسا کرے، لیکن اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر راستہ بتا رہے ہیں کہ وہ چیز نہیں ہے، وہ شیطانی راستہ ہے۔ دیکھو میرا راستہ یہ ہے، میں یہ ہوں، اللہ وہ ہے نا۔ یہ انڈائریکٹلی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بارے میں اطلاع دے رہے ہیں الذی سے، لیکن یہاں پر اتنے ٹکڑے کو آپ نے، یہ جملہ کیسا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ کس کی طرف سے ہے، یہ حدود کی طرف سے نہیں۔ وہ ایک واقعہ آ گیا کہ وہ یسجدوا للہ، وہ کرتے ہیں من دون اللہ، جو یسجدوا، کہاں گیا وہ، یسجدون یسجدون، للشمس، وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے۔ اب اس کے بعد یہاں پر کہ وہ نہیں کرتے سجدہ۔ یسجدوا للہ، وہ اللہ کو کیوں سجدہ؟ صرف اللہ ہی حقدار ہے جس کو سجدہ کیا جائے۔ اس میں تین طرح سے اس کو مفسرین میں بیان کیا ہے۔ یہ اللہ جو ہے جو ہے تعجبیہ یا استفہامیہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کیا بات ہے، اپنے خالق کو بھول گئے اور ایک اس کی مخلوق کو سجدہ کرنے لگے۔ کیا کوئی بھی ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی جھاڑ ہو، کوئی بت ہو، کوئی پہاڑ ہو، کوئی بھی اگر اس کو سجدہ کرتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے، اللہ سے بڑھ کے کرتا ہے، تعظیم الگ چیز ہے،
ہے نا، اس کی عبادت کرنا، اس سے یہ توقع کرنا کہ یہ کوئی چیز ہم کو دے گا یا ہم سے کوئی چیز لے لے گا غصے میں آ کے، تو یہ چیز اس پہ ایک تعجب بھی ہو رہا ہے نا۔ تو وہ اللہ جو ہے وہ 3 طرح سے مفسرین نے بیان کیا ہے۔ ایک جیسے آپ نے کہا اللہ، آخر کیوں نہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تعجب کر رہے ہیں، میں نے پیدا کیا، میں رزق دینے والا ہوں، میں زندگی دیا، میں حیات دیا، اور پھر ایسی چیز سے پیدا کیا۔ وہ ساری چیزیں آپ سورہ حج میں، سورہ مومنین میں پڑھ کے آئے انسان کی پیدائش کے بارے میں۔ اس کے بعد میری مخلوق جس کو میں پیدا کیا، میرے کو سجدہ کرنے کے لیے، میری عبادت کے لیے انبیاء سے رہنمائی فرمائی کہ کس طرح میری عبادت کریں اور میرے احکام کو مانیں، وہ سب چھوڑ کے میری مخلوق کو سجدے کر رہا ہے۔ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ان کے بھیجے ختم ہو گئے ہیں، سڑ گئے ہیں، جو مجھے چھوڑ کے میری مخلوق میں سے کسی کے پیچھے پڑے ہیں؟ نہیں، تھوڑی سی بات اگر آج کرسچن سمجھ لیں، ہندو سمجھ لیں، اور جتنے بھی مختلف مسلک کے مسلمان ہیں وہ سمجھ لیں، تو ان کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ خالق تو وہی ہے جو حکم دے سکتا ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، جو رزق دیتا ہے، جو حیات دیتا ہے، جو موت دیتا ہے۔ ان میں سے کوئی چیز کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، اگر ہے تو صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ کوئی کسی کو حیات نہیں دے سکتا۔ آپ ایک چونٹی کا ماڈل بنا سکتے ہیں لیکن اس کے اندر روح نہیں پھونک سکتے۔ ایک پرندے کا ماڈل بنا سکتے ہیں، ایک تصویر بنا سکتے ہیں، لیکن اس کو اڑا نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے اندر ایک بڑا تعجب کی بات ہے کہ ایک واقعہ سنانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو نصیحت کرنے کے لیے، اے قریش کے سردار ہو یا پھر یا دوسری قوموں نے بھی جو کیا ان کے تعلق سے، آج بھی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں، اس وقت کے حالات کے لحاظ سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، ہے نا۔ لیکن وہ جو قرآن اس وقت ان کے لیے نازل ہوتا آج بھی ہے، قیامت تک بھی ہے۔ اگر لوگ اللہ کو چھوڑ کے اس کی مخلوق کی عبادت کرنے لگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خود تعجب ہو رہا ہے، خالق میں ہوں، رزق میں دیتا ہوں، حیات میں دیتا ہوں، موت میں دیتا ہوں، ہے نا، اس کا بیماری میں دیتا ہوں، شفا میں دیتا ہوں۔ تم ڈاکٹر کی پرستش کر رہے ہو، ڈاکٹر جو ہے تم کو شفا دے دے گا۔ ڈاکٹر تو ایک وسیلہ ہے، اس کے پاس کچھ نالج ہے، کون سی چیز سے کون سی کمی دوری ہوگی وہ کرتا ہے۔ ارے اس کے پاس تو یہ ہے کہ ایک چٹکی مٹی کا کہیں سے اٹھا کے اللہ میں یا شافی یا کافی بول کے ڈال لو، کہ اس میں اگر شفا رکھا ہے تو اس سے شفا ہو جائے گی۔ شفا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، پھر وہی موسیٰ علیہ السلام کے قصے یاد آتے ہیں نا، پھر بہت سے موسیٰ علیہ السلام کو ایک آدھے سر کے درد کی بیماری تھی، ان کو تکلیف تھی، اکثر سر میں بڑا شدید درد ہوتا ہے، آج بھی لوگوں میں ہوتا ہے آدھے سر کا درد، اور بڑا شدید ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ جی سر، مائگرین جو ہوتا ہے اکثر لوگوں کو۔ مائگرین ہوتا ہے، تو اس کے لیے وہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ ان کو وہ ہوتا تھا، اللہ سے ایک بار دعا کی کہ اللہ سر میں بڑا درد ہے، کچھ آپ میرے لیے کر دیجئے۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ تم جہاں بیٹھے ہو وہاں کا پتا توڑو، کھا لو، سر کا درد کم ہو جائے گا۔ اٹھے، اٹھ کے جس درخت کے نیچے بیٹھ کے دعا کر رہے تھے، پتا توڑا اور کھا لیا، یا سر کا درد ختم ہو گیا۔ شافی کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ وہ تو واقعہ معلوم ہی ہوگا سب کو۔ مجھے نہیں یاد۔ جب دوبارہ ہوا تو پھر کھا لیا، اس سے درد ٹھیک نہیں۔ دوبارہ ہوا تو آپ بولے اب اللہ سے پوچھنے کی کیا بات ہے، ایک بار بتا دیا نا، ایک بار بتا دیا پتا کھا لو کم ہو جاتا۔ دوبارہ ویسے سر میں درد ہوا، گئے، ایک پتا کا 2 کھائے، پورا جھاڑ کھا لیا ہوں گے، سر کا درد ہلنے کا نام لینے ٹس سے مس نہیں ہوتا۔
ہے نا، جب ایک پتا کھانے سے کم ہو گیا تھا 10 پتے کھا لیے کچھ نہیں ہوتا، اتنا ہی درد ہے. اب پھر اللہ سے ریکویسٹ کرے، اللہ اس وقت آپ نے کہا تھا یہ پتا کھا لو درد کم ہو گیا، اب نہیں ہو رہا. موسیٰ تم جب میرے پہ بھروسہ کر کے پوچھے تھے، شفا اس پتے میں رکھا تھا، اب دوسری بار پتے پہ بھروسہ کر کے کھا رہے ہیں کہ اس پتے میں شفا ہے، کہاں سے درد کم ہوگا؟ ہے نا، اس پتے میں شفا نہیں ہے. شفا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی زہر میں بھی کبھی شفا رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ ایک بڑا سبق خاموش قسم کا ٹکڑا ہے کہ اللہ یسجدوا للہ، اور اس میں تعجب بھی ہے، استفہامیہ بھی ہے کہ پیدا کرنے والا میں، رزق دینے والا میں، ہے نا، حیات دینے والا میں، موت دینے والا میں، بیماری دینے والا میں، شفا دینے والا میں، اور تم ہے کہ اس میری سے عبادت نہیں کرتے، مجھے سجدہ نہیں کرتے. پھر اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ انڈائریکٹلی خطاب ہے، میں کے ساتھ نہیں ہے. پھر اس کے بعد الذی بدل بھی ہے، جیسا آپ نے کہا، وہ کون ہے؟ وہ جس کی عبادت کرنا ہے. اب ان کے کچھ صفات جو قیامت تک نہ گنے جا سکتے ہیں، نہ اس کا کوئی، ان کے جو انعامات ہیں جو انسانوں پہ یا جانوروں پہ یا کیڑوں مکوڑوں پہ ہیں، وہ اتنے ہیں کہ کوئی گن ہی نہیں سکتے. سورہ ابراہیم میں آپ پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ کے جو نعمتیں ہیں اس کا کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا. ایک بار کہ کوئی سائنٹسٹ آسمانوں کا شمار کر لے گا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی، ایک دل کو دیکھ لیجیے بیچارہ، ہے نا، زندگی کے جتنے سال ہیں پیدائش بلکہ ماں کے پیٹ سے لے کے مرنے تک، ایک سیکنڈ کا ریسٹ نہیں ہے اس کو. ایک سیکنڈ ریسٹ لیا تو ختم ہو گیا. پھر ایک سیکنڈ ریسٹ لیتا کبھی دل؟ نہیں لیتا. تو اس کو وہ بس مسلسل دھڑکتا ہی رہتا ہے جب سے اس کے اندر روح پھوکی گئی. اور جس دن ایک سیکنڈ کا ریسٹ لیا ختم ہو گیا اس کا کام. تو اسی طرح سے اب اللہ کون ہے، اللہ کو کیسے مانیں گے، اس کی عبادت کیوں کریں گے، اس کے چند ایک باتیں یہاں پر مثال کے طور پہ بتائی جا رہی ہیں. پھر الذی کون ہے؟ جی سر. الذی یخرج الخبء فی السماوات. الذی مبتدا ہو کے اس میں خبریہ جملہ ہے جس میں الذی مبتدا ہے جو کہ ریفر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کو، جو کہ بدل بھی ہے اللہ کے لیے، مبتدا ہے اور کیا کیا ہے ابھی آپ نے کہا تھا، موصول بھی ہے جس کا بدل صلہ بھی آگے ہے. ہے، اور بدل بھی ہے. کہ اللہ کی جگہ اللہ وہ ہے جو یخرج الخبء. اب یہ خبر کو ہم کھولتے ہیں تو فعلیہ جملہ ہے، خرجا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس میں فعل اور فاعل ہے. یا پیش یو جو ہے وہ پھر اللہ کے لیے ہے کہ وہ نکالتا ہے. خبء، خبء خا با آ ہے، یہ ہوتی پوشیدہ چیز یا چھپی ہوئی چیز، اور یہ مفعول بھی ہی ہے یخرجو کا. بالکل. فی السماواتی جار مجرور متعلق ہے یخرجو، اور پھر اس پہ واو عطف ہے، اور اردی ابھی کہاں یہ کیا ہے جو زمین میں چھپا ہوا ہے جو اللہ نکالتا ہے، وہ بھی تو ہم کو معلوم کرنا ہے. جی سر. کیا چیز ہے وہ جو زمین میں چھپی ہوئی ہے؟ نباتات وغیرہ ہو گئے، یا یہ کیڑے مکوڑے حشرات الارض ہو گئے. نباتات اب وہ بھی ہے، لیکن کھانے پینے کی چیزوں میں جس سے ہماری زندگی کا پورا انحصار ہے نا. ہم تو ایک بیج، کسان تو ایک بیج ڈال کے بیٹھ گیا تھا، جی لیکن اس میں سے وہ پودا، اس کو سبزیاں اور پھر میوے کہاں سے آئے، کیسے لگے، ہے نا، اس کے اندر کون سا خزانہ تھا، معدنیات کہاں ہیں، سونا کہاں ہے، لوہا کہاں ہے، پٹرول کہاں ہے نا، وہ کب جب انسان کو ضرورت ہو اس وقت ہی وہ جا کے اپنی ضرورت کے لیے وہاں تلاش کرتا ہے اور پھر کاشت کرتا ہے، کھدائی کرتا ہے، تو اس کو وہ چیزیں مہیا ہوتی ہیں، زمین میں چھپی ہوئی ہیں، اللہ نکال کے سامنے لا کے نہیں ڈال دیے.
آج تک کوئی ایسی کان نہیں ہے جس کے اندر سے سونا ابل گیا، لوہا ابل گیا، پیتل ابل گیا، تانبا ابل گیا، ہے نا، یا پھر جو ہے معدنیات نکل کے آ گئے، یا پھر جو ہے اس میں سے خود بخود وہ زمین میں سے میوے کے درخت اور ترکاریاں اور جو کھانے کی چیزیں ہیں، اناج خود بخود آ گیا. ایسا نہیں، اس کے اندر سے نکالنے کے لیے ایک ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے. تو وہ نکالنے والا تو کوئی اور ہے، یہ میں نہیں نکال سکا ایک بیج ڈال کے، وہ سڑ گل کے وہیں ختم بھی ہو جا سکتا ہے. جی سر، لیکن نکالنے والا سا شعور اللہ نے دیا انسان کو زمین سے اپنے لیے آہ، کھانے کے لیے کچھ نکالے. نکالنے کا تو یہ جو زمین میں چھپا ہوا ہے، زمین میں ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں. کوئلہ زمین سے نکلتا ہے، معدنیات سارے زمین سے نکلتے ہیں، سونا زمین سے نکلتا ہے، لوہا زمین سے نکلتا ہے، تانبا زمین سے نکلتا ہے. یہ انسان کو شعور دیا، اور وہ بھی ہر وقت نہیں، ہے نا. جتنے گلف کنٹریز تھے، مکہ کا خاص طور سے، یا پھر اور دوسرے جتنے کنٹریز ہیں، انتہائی پور تھے. اس وقت تک کوئی ضرورت نہیں تھی، تیل نہیں تھا. اور ہم سنتے ہیں ملک ہمارے بہت ہی بچپن میں وہاں کے حالات، بلکہ آپ بھی سنے ہوں گے کہ انتہائی غریب لوگ تھے جو حج کے لیے جاتے ہیں، ان سے بھیک مانگتے، اور وہ اگر ایک روٹی بھی دے دیتے تو اس کو اٹھا کے رکھتے. اناج کی بہت کمی تھی. لیکن آج جب سے تیل نکلا ہے، آج وہ کیا مقام پہ پہنچ گئے. سر اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا سارا کچھ. بس حکم سے ہوا، اور پھر انسان کے لیے جب ضرورت ہے اسی وقت نکالا. حالانکہ اس وقت بھی نکال سکتے تھے، اس وقت اتنی ضرورت نہیں تھی، لوگوں میں اس کی جستجو نہیں تھی. بلکہ آج ہی کہیں نیوز میں پڑھ رہا تھا کہ وہ افریقہ کے ایک ڈسٹینٹ مقام پہ کہیں جا کے لوگوں نے دریافت کیا کہ وہاں تیل کا کنواں ہے، اور وہاں کے لوگ انتہائی غریب ہیں، اور برطانیہ کی حکومت وہاں پہنچ گئی ان کی تعلیم تربیت کے لیے کہ یہاں سے تیل نکالو ساری غربت. اب وہ کام شروع ہو گیا ہے، ان کی ساری غربت ختم ہو جائے گی. انتہائی غربت میں تھی وہ. آج یا کل ہی کہیں نیوز میں پڑھا میں کہ وہ وہاں پر تیل کا چشمہ دریافت ہوا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہے جو ضرورت کے لحاظ سے ہر چیز ضرورت کی زمین میں رکھ دی ہے. دنیا بنانے سے 50,000 سال پہلے انسان کو پیدا کر رہا ہے، اس کا رزق بھی رکھ دیا. دنیا میں آخر قیامت تک آنے والے ہر مخلوق کا رزق اللہ نے زمین میں یا سمندروں میں رکھ دیا ہے. اب وہ اس کو ملتا رہے گا. رزاق ہیں، چاہے اس کی عبادت کرے نہ کرے، وہ خالق ہیں، اپنی مخلوق کو رزق پہنچاتے رہیں گے. یہ اور بات ہے، کسی کو ضرورت سے زیادہ ملتا ہے، کسی کو ضرورت سے کم ملتا ہے. جس کو زیادہ ملتا ہے اس کو ترغیب دی گئی کہ جتنا کھا سکتا ہے کھا، باقی کر دوسروں کو کھلا دے جس کو نہیں ہے. حالانکہ کھلانے والا اللہ ہی ہے، اس کو ایک ذریعہ بتا دیتے ہیں سر. ہے نا. تو اس کے اندر بھی غور کرنا ہے کہ اللہ نکالتا ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین میں سے سارے بیگن نکل کے آ کے پڑے ہوئے ہیں، ہم سب چن لے کے کھا رہے ہیں. بھنڈی نکل کے آ کے پڑی ہوئی ہے، ایک جگہ میدان میں آم پڑے ہوئے ہیں، ہم نکال کے لا رہے ہیں، زمین میں سے ابل کے آ گئے. ایسا نہیں، ایک پروسیس ہے، اس کے اندر چھپا ہوا تھا. ہم ایک گٹلی ڈالے، ایک آم کا درخت بنا، ہر سال اس کو میوہ لگتا ہے، اس کو لیتے ہیں کھاتے ہیں، ہے نا. تو یہ کہاں سے آیا؟ یہ اتنے آم چھپے ہوئے کہاں تھے زمین میں؟ کیا قدرت ہے ان کی، ہے نا. جی تھوڑا جی. سا غور کرو تو اشاش کرنے کو طبیعت چاہے گی. پھر مٹھاس پہلے وہ کڑوی ہوتی ہے جب کیری چھوٹی ہوتی ہے، پھر وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، کھٹا ہو جاتا ہے، پھر کھٹا میٹھا ہو جاتا ہے، پھر میٹھا میٹھا ہو جاتا ہے. پھر لیمو کتنا بھی پک جائے وہ تو کبھی بھی میٹھا نہیں ہوتا. بالکل، یہ اللہ کی قدرت ہے، ہر ایک کی خوشبو الگ، رنگ الگ، اور پھر شیپ ایک الگ. ہی پانی، ایک ہی زمین.
کوئی اسپیشل نہیں کہ ان کو کھٹاس ڈالی جاتی ہے جڑوں میں، اس لیے وہ لیمبو کھٹا ہوتا ہے، آموں کی جڑوں میں شکر ڈالی جاتی ہے، گنا لا کے نچوڑا جاتا ہے تو وہ میٹھا ہوتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ ایک ہی زمین ہے، ایک ہی پانی ہے، قرآن میں بے شمار جگہ یہ نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی انسان کی زندگی کو بدل دینے کے لیے کافی ہے، بشرطے کہ قرآن کو تدبر سے پڑھا جائے، ہے نا، کہ ایک پورا قصہ سنانے کے بعد بیچ میں کومنٹری آ رہی ہے، ایسا نہیں کہ قصہ ہی قصہ چل رہا ہے نا، کہ اب اس کے اندر یہ کام وہ کرتے تھے تو کیوں کرتے تھے آخر، ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ انبیاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول آئے وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت، اس کی وحدانیت کی تعلیم دیے، اور پھر انبیاء جو اللہ کے میسیج کو پہنچا رہے ہیں ان کی بات کو سچ ماننے کی بات کہی کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اللہ نے جو ہم سے کہنے کے لیے فرمایا ہے وہی کہہ رہے ہیں، اور پھر جو اصول بتا رہے ہیں وہ زندگی کے اہم اصول ہیں، ہے نا، تو وہ اس چیز کو انہوں نے اطلاع دی، یہ ایمانیات میں داخل ہے۔ اب اس کے بعد جو نشانیاں ہیں، ایک نشانی کو اگر غور کر لے انسان تو پھر کس کی، کون سے بت کی پرستش کرے گا، کون سے انسان کی پرستش کرے گا، کون سے اجزاء میں فلکی میں سے اس کی پرستش کرے گا۔ سورج تو ایک ذریعہ ہے گرمی دینے کا، اس سے چیزوں کو، پھلوں کو، پھولوں کو وہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ اچھے طریقے سے نکلتے ہیں۔ اور پھر غبہ وہ سماوات ہیں پہلے، جی پہلے سماوات تھا، ہم نے ارتھ ڈسکس کر لیا ہے، پہلے زمین ڈسکس کر لی سر۔ اب سماوات میں کیا چیزیں ہیں؟ سر سماوات میں تو پہلے تو یہ سورج چاند ستارے ہی ہیں، سمجھے کہ رات سے نکالتے ہیں دن کو، دن سے رات کو، بادل ہیں سر، اور بھی بہت سے جیسے فرشتے ہیں جو ہمیں نہیں پتا، وہ تو خیر اس میں نہیں آئے گا سر نکالنے سے۔ سر یہ آسمان چاند، سورج چاند ستارے ہی سر ہوں گے، اور سارا جو یہ ہے یونیورس۔ بارش، برف، بارش، بارش، اولے، اکثر مفسرین نے بارش کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، آپ دنیا میں کچھ بھی کر لیجیے، بارش ہی ہوگی تو بارش سے جھیلیں بنیں گی، ندیاں بنے گی، اور وہی پانی سے جو ہے زمین کے اندر سے کاشت ہوگی اور پھر غذا نکلے گی۔ تو جو چیز آسمان میں چھپی ہوئی ہے وہ بھی کیا قدرت ہے، جہاں پر برسنا ہے وہاں برستا ہے بادل، جہاں نہیں برسنا ہے وہاں نہیں برستا ہے، آ کے چلے جاتا ہے بادل، ہے نا۔ کہیں پانی کی افراط ہے، کہیں پانی کی اتنی تکلیف ہے کہ ایک بوٹل پینے کے لیے، پانی کے لیے لوگ جو ہے حیران پریشان ہیں۔ پانی کی تکلیف ہے، کتنے ممالک ایسے ہیں جہاں پر پانی کی بہت تکلیف ہے، خود مکہ میں پانی کی بہت تکلیف تھی کسی زمانے میں، آج نہیں ہے نا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پانی کی کتنی قلت تھی، وضو کے لیے پانی نہیں تھا، پینے کے لیے پانی بہت کم ملتا تھا نا۔ تو پھر وہ جیسے جیسے ضرورت بڑھتی گئی، آج کیا حساب ہے پانی، ان کو کئی چیزیں ٹیکنالوجی آ گئی، سمندر کے پانی کو صاف کر کے اس کو استعمال کے قابل بناتے ہیں۔ زمزم ہے جو ساری دنیا کو سیراب کر رہا ہے۔ تو یہ سب سے اہم چیز پانی ہے، جو اوپر سے کب اور کہاں برسے گا، اور اس کی وجہ سے زمین میں کیا غبہ ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ باہر نکالتا ہے۔ ٹھیک۔ یہ بھی اگر سوچ لیا تو اب کسی اور کا سجدہ کرے گا، کسی اور کی عبادت کرے گا، کسی اور کا حکم مانے گا؟ مانے گا اگر اتنا بالکل، اتنا یہ تو سمجھ آنے والی بات ہے ہر ایک کو، جو مانے یا نہ مانے، جو کچھ لوگ جو نہیں بھی مانتے ان کو بھی اندر پتہ ہی ہوگا کہ یہ کیا، کون کر رہا ہے، کوئی اور ہے۔ ایسا ہے نا کہ وہ ہر ایک سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کام لیتا ہے۔ میں تو یہ اپنے لوگوں میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، یہی بات کسی اور کے سامنے
کرنے کی ضرورت کیوں نہیں ہوتی؟ جو دین کو سمجھتا ہی نہیں، اسلام کیا ہے، کتاب کیا ہے، رسول کیا ہے نا، کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ چیز کو پہنچانے کے لیے اللہ کوئی نہ کوئی ایسا پیدا کر دے گا، کبھی نہ کبھی کوئی ان تک بھی میسج پہنچائے گا۔ یہ تو ہم جن کو کتاب دی گئی ہے، ہمارے لیے یہ کتاب تھی، ہم اسی کو نہیں پڑھے تھے تو اب پڑھ رہے ہیں، اب سمجھ رہے ہیں۔ یہ کچھ اللہ کا کم احسان نہیں ہے ہمارے اوپر۔ سر ایسے گزر جاتے تھے، پڑھ کے غور کریں تو ایک ایک آیت میں کتنی کتنی باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ ابھی تو میں اشیر 1/1000 بھی نہیں بتا سکتا، میرا وہ مقام ہی نہیں ہے۔ 1000 باتوں میں سے ایک بات بھی میں نہیں بتا سکتا۔ اگر غور کریں تو آپ کے اوپر ساری چیزیں خود ہی کھلتی جاتی ہیں۔ جو غیر مذاہب ہیں ان سے بات کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہے تو اوپر بیٹھا ہوا جو ہے وہی سب کر رہا ہے، ہم تو بس طریقے ہمارے ڈفرینٹ ہیں لائک عبادت کے۔ عبادت ہندوز کسی بھی اور یہی مانتے ہیں کہ وہ کرنے والا تو اوپر بیٹھا ہے بھگوان، یہ تو ہم سارے نیچے وہ اس کے جو بھی ہیں لائک ان کی شبی لائک جو بھی کہہ لیں اس کے وہ ہے۔ عیسائی بھی یہی مانتے کہ گاڈ کو تو گاڈ مانتے ہیں، لیکن پھر تو ان گاڈ کا بیٹا مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ گاڈ نہیں ہوا، پریسیڈنٹ آف امریکہ ہو گیا، یا پریسیڈنٹ یا پرائم منسٹر ہو گیا انڈیا اور پاکستان کا، جس کو عوام سے لینا دینا کچھ نہیں ہے، وہ جا کے آرام سے اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے۔ خیر چلیے، بہرحال اس کو سمجھانے کا طریقہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی کوئی ایسی سبیل انبیاء کا جیسے سلسلہ تھا، ایسے کوئی عالم بھی نکل آئے، کوئی بتائے ان کو، ہندوؤں کو بتائے، دوسروں کو بتائے، کرسچن کو بتائے کہ یہ کتاب میں یہ ہے، صرف یہی نہیں ہے کہ کافر جہاں ملے اس کو پکڑو، مارو، قتل کرو، یہ اس میں سے چن کے بس وہ نکال لیے قرآن کے خلاف پروپاگینڈا ہے نا۔ یہ ٹیررسٹ ریلیجن ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کافر جا ملا اس کو پکڑو، مارو، قتل کرو، اس کا پروپاگینڈا ہے۔ چلیے تو یہ جن سے خوف کھاتے ہیں انہی کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں نا، ان کو ہم سے کوئی پرابلم ہے تو کرتے ہیں نا، باقی ہندوؤں کو کیوں نہیں چھیڑتے، کسی اور کو کیوں نہیں چھیڑتے، ہم سے کچھ ہے تو کرتے ہیں۔ یہ ہے نا، علماء میں بھی آج پاکستان میں دیکھ لیجئے، آپ یوٹیوب دیکھتے ہوں گے، بس وہ ایک مرزا صاحب ہیں، ایک ہمارے کیا نام ہے ان کا، طارق مسعود طارق صاحب، جمیل طارق جمیل طارق جمیل تو اب ریٹائر ہو گئے بیچارے، آ رہے بھی جو نہیں، طارق مسعود ہیں وہ تو صرف شادیوں پہ ہی زور دیتے رہتے بیٹھ کے۔ بس وہ ان کا الگ ہے، اور پھر ان کو کنڈم کرنا، پھر وہ ایک آج کل دو نئے بھی نکلے ہیں، وہ تھوڑے سے اچھے قسم کے بھی دکھتے ہیں، میں اکثر سنتا ہوں، ایک وہ کیا نام ہے ان کا، شہزاد نام ہے ان کا، لیکن اس کے پہلے کیا ہے، کیا نام ہے، نام سناؤں گا آپ نے، پاکستان کے مفتی بھی ہیں، اور ایک ساحل ندیم ہے، ساحل ادیم ہے سر، وہ ساحل ادیم کو میں بھی سنتی ہوں سر، اچھا وہ لگتا ہے، مجھے مزہ آتا ہے۔ کون ہے، ان کا نام کون سے، عمران شہزاد کچھ ہے نام ہے نا، ان کو نہیں سنا؟ نہیں سر ابھی تک نہیں سنا، اب سرچ کروں گی۔ عمران ہے یا کیا پورا نام، صحیح نام کیا ہے ان کا؟ میں تو بہت سنتا ہوں نام یاد رکھنے میں بہت ہی، سر آپ تو اتنے اچھے ہیں، ہمارے ہمیں تو کچھ بھی نہیں یاد رہتا سر، آپ کی تو ماشاءاللہ اتنی اچھی نہیں، وہ ہے۔ ناموں کے معاملے میں شہزاد عالم ہاں؟ مصبانی، شہزاد عالم مصبانی، نہیں شہزاد عالم، ان کا کامران شہزاد، ان کا نام کامران شہزاد ہے۔
آپ کبھی ڈال کے دیکھیے، بہرحال اچھی بات ہے آج کل، لیکن وہ سب سے ہٹ کے تمام علماء ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے کے. وہ مرزا انجینئر جو ہے وہ دوسروں کو انہیں وہ ہے اس کو کفر کا فتویٰ دے دیے، انہیں ان کو بول دیے وہ غلط ہے. ارے ہر عالم ہے، اس سے غلطی ہوتی ہے، اس کی بات سمجھ میں آ رہی ہے قبول کرو، نہیں سمجھ میں آ رہی ہے ریجیکٹ کرو. انہیں گلے پہ چھری رکھ کے تلوار رکھ کے تو نہیں کہہ رہا میرے اوپر کہ میری ہی بات مانو، کوئی نہیں کہہ رہا ایسا ہے نا. یہ ائمہ کے بیچ میں اختلاف ہے، ایک امام کو نبی مان لی اور انہی کی پیروی کرنا ہے. ارے حضور کی پیروی کرو، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، ہے نا. لیکن ان کی بات میں جہاں تک ہم اتفاق کرتے ہیں ضرور ماننا چاہیے، ان کے علم سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تنقیدیں ان کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. وہ کامران شہزاد کو میں اکثر سنتے رہتا ہوں، بعض چیزوں میں مجھے بہت اختلاف ہے، لیکن اس اختلاف کی وجہ سے بعض چیزیں اچھی اور صحیح بھی کرتے ہیں وہ، تو آئی لائک اٹ. لیکن اس کے اوپر کیچڑ اچھالنا، ہر ایک بشر ہے، اس سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، کوئی ایک دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے. علم ہے، کسی کے پاس کچھ اور طریقے سے آیا، کسی کے پاس کچھ اور طریقے سے آیا، ہے نا. اس کی اپنی سوچ ہے جو صحیح ہے. اور ایک غامدی صاحب ہیں، ان کو پاکستان سے نکال کے لا دیا، بیچارے ٹیکساس میں پڑے ہوئے، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت اچھی سوچ ہے. لیکن 50 اعتراضات ان کے اعتقادات کے اوپر ہے، ان کی باتوں کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، اختلاف ہے تو مت مانو، لیکن جو اچھی بات کبھی کرتے ہیں اس میں سے وہ اچھی بات تو لے لو. ایک پھل لیتے ہیں، دکان پہ جاتے ہیں تو اچھا سا چن کے، لنگڑا ہی ہوا تو کوئی بات نہیں، ہم لنگڑا ہی چلتا بول کے لنگڑا کھائیں گے، ہے نا. بہرا ہمیں گھر کا ہی مل رہا تو وہ لے لیں گے، وہ اچھا چن کے لیں گے. ارے تو وہ علماء کا ایک میوے کی دکان ہے، وہاں سے جو تم کو پسند آیا، اچھا دکھ رہا ہے وہ لے لو، اٹھاؤ. باقی جو پسند نہیں آ رہا ہے وہ ہم کو چھوڑ دو. وہی تو کرتے ہیں نا ہم، جب ہم کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو جو اچھی چیز ہوتی ہے اس کو سلیکٹ کر کے لیتے ہیں، یا نہیں جو خراب ہے اس پہ تنقیدی، ہم تو گندا ہے اس کو یہاں کیوں رکھے، یہ خراب ہے. کوئی چیز اچھی لے لیتے ہیں تو اس میں سے کوئی بھی عالم ہو، ان میں سے جو اچھی بات ہے جو سمجھ میں آ رہی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہو رہا ہے، اس کو لے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. بات کہاں سے نکلی کہاں چلے گئی پتہ نہیں مجھے. چلیے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں اس واقعے پہ تنقید کر رہے ہیں. وہ واقعہ کچھ نہیں ہے بلکہ صرف اس کے بارے میں اطلاع تھی کہ وہ ملکہ اور اس کے جو قوم تھی وہ پوری سورج کو سجدہ کرتی تھی. اس پہ یہ ایک اللہ کی طرف سے میسیج ہے، لا یسجدوا للہ، and why not they prostrate to اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کتنا اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی. اور پھر اس کے بعد اپنی خصوصیات، اللہ تو وہ ہیں جو غابہ کو نکالتے ہیں آسمان میں سے بھی اور زمین میں سے بھی. نکالتے ہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اندر سے ایک زلزلے کیسا ہے اور پورا اندر سے ترکاریاں بھی نکل کے آئے، پھلاں بھی نکل کے آئے، ہے نا، اناج بھی نکل کے آ کے پڑا ہوا ہے، اب جاؤ تھیلے لو، بھر لو، لا لو. گریجولی نکالتے ہیں، ہوں گریجولی آہستہ آہستہ نکلتی ہیں چیزیں. بالکل، جتنی ضرورت ہے اتنی ہی نکلتے جاتی ہے. خزانے تو رکھے ہوئے ہیں زمین کے اندر، مختلف موسموں میں مختلف چیزیں نکلتی ہیں. بس اور کیا ہے. اب الٹے لٹک جائیے، دسمبر میں آم کھانے کو نہیں ملتا پاکستان میں. اب کیا ہے کہ وہ کچھ وہ ہو رہا ہے بریڈنگ سسٹم، تو شاید اس سے کبھی کوئی چیز اور نہیں، مگر نیچر کے خلاف کوئی چیز نہیں ہوتی. خیر چلیے، اس کے بعد تیسری چیز، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ،
واو عطف ہو گیا، یعلمو معطوف ہو گیا یخرجو پہ، اور یہ بھی خصوصیت اللہ تعالیٰ کی ہے کہ یعلمو علما سے ہے، یا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی الذی جو اوپر ہے اس پہ وہ جانتا ہے۔ ماں اس کا مفعول بھی بھی کہیں گے، اور آگے ہم اس کو اور طرح سے بھی انالیسس کر سکتے ہیں کہ ماں اس میں موصول ہے، تخفونا اس کا صلہ ہو گیا، یا پھر ماں جو ہے وہ تخفون کا مفعول بھی مقدم بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ تخفونا جو ہے وہ خافا یا سے ہے، اور اس میں بھی فعل اور فاعل ہے۔ فعل ہے جو تاپش تو، یعنی کہ ہم سے مخاطب ہے، انسان سے یا مومنین سے، کہ جو تم چھپاتے ہو، وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ بس ہم خیال کئی بار پڑھ چکے ہیں، اگر کسی چیز کا ہم خیال بھی کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد ہم کیا خیال کر رہے تھے وہ ہم بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں وہ بات ہوتی ہے نا۔ وہ پھر سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں آپ پڑھ کے آئے ہیں، کیا ہے وہ آیتیں؟ وَإِن لَهُ تُبْدُوا مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لله وَإِن ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما تخفوا أنفسهم اور جی سر، اور تم اللہ ان سب کو جانتا ہے، ہر بات کو جانتا ہے، وہ تمہارے چھپانے سے اللہ کے علم سے خارج نہیں ہوگی، بلکہ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تم جو عبادت کرتے ہو، کس نیت سے کرتے ہو، کیا کرتے ہو، ہے نا، وہ ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ جی سر۔ بس یہی ہے کہ ہم خالی گرامر ہی نہیں بلکہ ایک ایک آیت پہ تدبر بھی کرنا ہے ہم کو، کچھ میسیج کو سمجھنا بھی ہے، اور اسی سے کوئی نہیں تو کم از کم اپنی اولاد کی تربیت ہر شخص کر لے اور اس کی طرف توجہ دے کہ یہ باتیں جو سنیں، کبھی بیٹھے ہوئے اتنا تو ٹائم ملتے نہیں، وہ اپنے سیل فون میں بزی رہتے، ہم اپنے سیل فون میں بزی رہتے، کبھی بات کرنے کا تو ٹائم ہی نہیں ملتا۔ لیکن پہلے کے زمانے میں یہ لعنت نہیں تھی سیل فون کی کہ ہر ایک اپنے اس میں جا کے گڑا ہوا ہے نا، نہ بچوں کو فرصت ہے ماں باپ سے ٹائم نکالیں بات کریں، نہ ماں باپ کو فرصت ہے کہ بچوں سے ایسی کوئی بات کریں۔ تو اس دین کو پہلے بچانا اپنی نسل کے لیے بہت ضروری ہے۔ الحمدللہ سر، میں تو بتاتی ہوں بچوں کو، ابھی بھی بتاتی ہوں، اور وہ سنتے بھی ہیں اور اس کے اوپر غور بھی کرتے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ یہ لاکھ میں شکر جو ہے۔ بھی کہہ رہا ہوں وہ ایک کے لیے نہیں، ایک نہیں نہیں، سبھی کے لیے، کہ ہاں لیکن ہاں کوشش سب کو کرنی چاہیے، بچے سنتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے سر، صحیح سچ جو بات ہے، نہیں بعض دفعہ ٹائم ملتا ہے، پاس کے اکثر ٹائم نہیں ملتا ساتھ بیٹھنے کا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہدایت اور توفیق دے کہ ہم بچوں کو بتائیں کچھ۔ ایک گھر فیملی کے کچھ رولز بھی ہوتے ہیں، اگر وہ رولز بھی ختم کر دیں، ہم کو اچھی طرح سے یاد ہے کہ فیملی رولز میں ایک وقت کا کھانا اکٹھے کھاتے تھے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ ڈنر ہوتا تھا، وہ ڈنر ہوتا تھا، کچھ بھی ہو جاؤ سب مل کے ایک دستر پہ کھاتے تھے، اور اس وقت کوئی فالتو ہنسی مذاق کی باتیں نہیں، بلکہ کچھ ایسے ہی تعلیمی باتیں، اللہ کی باتیں، کچھ ایسی باتیں ہوتی تھی۔ تو اس وقت سے جو ہے ایک خیال کو، ایک تربیت وہاں سے ہوتی تھی۔ تو ایسا آج کوئی نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت گھروں میں ہر ایک کا ٹائم الگ، جس کو جب بھوک لگی کھا لیتا ہے، ختم، ایسا عام طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ لیکن جہاں تک ممکن ہو، کوئی اگر رول ہوں، گھر کے بھی ہوں، خاندان کے ہوں، تو ایسی صورت میں اس کے نتائج بھی بڑے اچھے نکلتے ہیں۔ لیکن ایٹ لیسٹ سم ٹائم ہم ایک ساتھ بیٹھے تو صحیح۔ سر جب تک تھے تو ساتھ یہی رول تھا کہ ساتھ کھانا ہے، ناشتہ بھی اور کھانا بھی۔ اب چلے گئے سر اپنے اپنے گھروں میں، ہاں ہاں، اپنے اپنے گھروں جب کو موقع چلے ملتا ہے کہہ دیتے ہیں بھائی ان یاد کے کرو لیے اب کھانا۔ ان کے لیے ہے کہ ان کی اولاد کے ساتھ وہ بیٹھ کے کھائیں، جی ہمارے ساتھ تو بیٹھ کے نہیں کر سکتے نا ہر وقت۔ سر دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے سر بس۔ بہرحال بہت سی باتیں آج کانٹیکٹ سے ہٹ کے بھی آ گئیں، مگر اچھا تھا نا اس کو۔
سر یہ تو سر وہ بہت زمانہ گہرا تھا تھا نا سر. جب جی جی سر جب ہسبینڈ ایک ابا والد صاحب کمانے جاتے تھے باقی والدہ گھر میں بچے اسکول سے آ گئے تو گھر میں اب تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے سب کام کر رہے ہیں یا بچے اپنا پتہ نہیں کر رہے ہیں کون کہاں ہے کب کھا رہا ہے کچھ نہیں پتا سر کیا زمانہ آ گیا اللہ اکبر سر بچے ہیں ہی نہیں تو شہر میں ہی نہیں ہے تو بچے کہاں سے ہوں آج گے؟ اپنی بات کر رہے ہیں آپ، ان کے اپنے کے پاس تو ان کے بچے ہیں نا، ان کا اپنا ایک فیملی بن گیا نا، اس کے کوئی رول آپ سکھا دیتے ہیں، آپ کے کوئی رولس ہیں تو اس کو وہ اپلائی کرتے ہیں نا، ہیں تو ایسے جیسے آج بھی ہے تو جتنے اویلیبل ہیں، میرا اپنا رول یہ ہے کہ ایک کھانا کم از کم سب مل کے کھائیں، ہے نا، وہ ڈنر ہو، اب عام طور پہ ڈنر نہیں ہوتا ہے، صبح کے اوقات میں ہر ایک کے ٹائمنگس الگ ہوتے ہیں، البتہ ویکینڈ پہ جب صبح جس دن چھٹی ہوتی ہے اتوار، اس دن پھر لنچ بریک فاسٹ اور ڈنر ایک ساتھ ہونے چاہیے، اس میں کوئی رول نہیں توڑ سکتا کہ اتنے بجے ناشتہ کریں گے، سب وہی وقت پہ آ جاتے ہیں، عام طور پہ کبھی کبھی آگے پیچھے بھی ہوتا ہوگا، لیکن کوئی ایسا ہو۔ اب وہ جب اپنی فیملی بنائیں گے، الگ ہو جائیں گے، اپنے گھروں کو بچے چلے جائیں گے، بچے بھی الگ چلے جائیں گے، تو وہ کوئی نہ کچھ یہاں سے میسیج لے کے جائیں گے نا، کوئی نہ کوئی ایک پیغام ان کے ذہن میں رہے گا کہ ایسا ہمارا پاس گھر میں اصول تھا، تو اب وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کم از کم دن میں ایک بار کھانے کے لیے 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ جو بھی لگتا ہے دیٹ دے ول اسپینڈ ٹوگیدر، اور ہیڈ آف دا فیملی کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ والا برکت اللہ تھوڑا زور سے کھا لے، تو ایک ریمائنڈر سنتے 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 کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا زور سے الحمدللہ الذی اطعمنا وجعلنا من المسلمین پڑھتے۔ جی سر میں بہت ساری ایسی چیزیں جو ہماری امی ہمیں کہتی تھی اور پھر جب ہم بڑے ہوئے اس وقت تو میرا خیال ہے اتنا دھیان نہیں دیا، لیکن جب ہم بڑے ہوئے تو وہی باتیں ہمارے کانوں میں گونجتی تھی، تو میں اپنے بچوں کو ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ میں تو کہتی رہوں گی، ایک دن پرسنل آپ تو کے کان میں گونجیں گی انشاءاللہ۔ وہی پرسنل نہیں بلکہ ایک عام جی چیز سر ہوتا ہے ہمیں کیا تربیت کے کیسے انداز ہوتے ہیں۔ بالکل سر۔ ٹھیک ہے چلیے، انشاءاللہ کافی ٹائم ہو گیا، ہمارا جلدی سے دعا کرو، انشاءاللہ منڈے لینگویج کلاس ہوگی، اس کا بھی ایک کر دو۔ انشاءاللہ انشاءاللہ سر کر دوں گی پوسٹ انشاءاللہ شکر بس شکر پھر اللہ کا ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک سے ہدایت مانگتے ہیں اپنے لیے سب کے لیے اپنی اولادوں کے لیے اولادوں کی اولادوں کے لیے، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پہ قائم رکھے، اور بس جو بگاڑ پیدا ہو گیا اللہ کچھ ایسا ہو جائے کہ سب کچھ صحیح ہونا شروع ہو جائے، انشاءاللہ ہم جو کوشش کر رہے ہیں اس کو ہم سے قبول فرمائے، اس میں ہمارے لیے آسانی پیدا کر دیں، اور بس یہی دعا ہے، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ سر، السلام علیکم، ہیو اے گڈ ویکینڈ ایوری بڈی انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔